بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ون ٹی وی اور اب تک کی نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز۔ حکمران جماعت نے پارلیمنٹ لاجز میں مکروہ حرکت کی، یہ غنڈہ گردی پر اتر آئے، ارکان پر تشدد کیا گیا، یہ غیر آئینی ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف کی حکومت پر شدید تنقید، دہاندلی والوں کو آئینی طریقے سے بھیج رہے ہیں۔ عمران خان کیوں پریشان ہیں؟ دھمکیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا، نیازی بگوڑے تم ہوگے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں یہیں مریں گے، ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، اس بار تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ احتساب عدالت میں رمضان شوگر مل کیس کی سماعت، وکلاء ہڑتال کے باعث 18 مارچ تک ملتوی۔ نیب کی شہباز شریف کی برید کے لیے درخواست کی مخالفت، شہباز شریف کے گواہوں کے بیان اپنے سامنے ریکارڈ کرنے کی استدعا، عدالت نے کارروائی ملتوی کر دی۔ اسلام آباد میں جی یو آئی کے گرفتار کارکن اور ایم این ایز تھانہ پارا سے رہا۔ کارکن رہائی کے بعد مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچ کے مولانا نے کارکنوں کا استقبال کیا اور جذبے کو سراہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ جمعیت کے غنڈے کان پکڑ کر معافی مانگ کر نکل گئے، نہیں چھوڑنے چاہتے تھے۔ اپنے ٹویٹ میں لکھا، جعلی دانشور ایک بار پھر ظاہر ہو گئے، جو بفظ عمران میں جتوں کی بھی حمایت سے باز نہیں آئے۔ اپوزیشن اور میڈیا میں ان کے حمایتی مخصوص مافیا کا حصہ ہیں، اپوزیشن والے اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی خاتون اول کے بارے میں بلاول بھٹو کے بیان کی مذمت، کہا بلاول بھٹو نے خاتون اول پر بے بنیاد الزامات لگائے، یہ عدم اعتماد کے ناکامی کو دیکھتے ہوئے فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ بلاول بھٹو کو نازیبہ ریمارکس پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے، سیاست میں شائستہ رویے، تہذیب و احترام کے اصولوں کے قائل ہیں۔ پاکستان کا فضائی حدود کی خلاف ورزی پر بھارت سے شدید احتجاج، اسلام آباد میں بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت کا جواب آ جائے گا تو پھر لائے عمل اپنائیں گے، اس واقعے کی وجہ سے جنگ ہو سکتی تھی، یہ میزائل تھا یا کچھ اور، بہت نقصان ہو سکتا تھا۔ راولپنڈی میں گھریلو جھگڑے پر خاتون سمیت 2 افراد قتل، 1 زخمی، مقتولین میں 24 سالہ حسن علی اور 55 سالہ نسرین شامل۔ ریسکیو حکام کے مطابق نعشیں اور زخمی خاتون کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یوکرین کا 10 روسی جنگی طیاروں کا نشانہ بنانے کا دعویٰ، یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ روس کے 10 جنگی طیاروں کو نشانہ بنایا اور اسلحہ کے 2 بڑے ڈپو تباہ کیے۔ روس کے Su-25 اور Su-34 کو نشانہ بنایا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔